أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم وإن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريب ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها ذلك جزاء الظالمین. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ حشر کا دوسرا رکوع ہے، اس میں منافقین کا ذکر ہے. تو منافقین جو ہے یہود کی طرفداری کرتے تھے. ان کو بولے تمہیں جو ہے انہوں کیا بھی اللہ کو بولے تمہیں کیا سنو کو ہمیں تمہاری مدد کرتے ہیں. جو اللہ کے رسول جب وہاں ان کے قلعے کا محاصرہ کر لے تو آئے نہیں، ایک بھی نہیں آیا. تو منافق اس لیے کہ قیامت تک منافقین رہیں گے. کیا کرنا ہم نے، لے کے کرنا ہے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعین میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ منافقین کو دم پیدا کرتے تو اتنے دم والے ہوئیں گے تم سارے لوگ دم والے ہو جائیں گے. اکے دکے چھوڑ کر راستہ اتنے دمے والے دم ہلالتے پھریں گے نشانی کے طور پر. ایسا بالفرض بول رہے ہو. منافق کیسا اللہ تعالیٰ ظاہر اسے منافق ظاہر کرنا ہے، اسی دم پیدا کر دیں گے. اللہ دم پیدا کرے اتنے دم والے کا راستہ پورا صرف دم والے نظر آئیں گے تم کو. اس کا ترجمہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے نفاق دغاباز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ترجمہ دغاباز کیا ہے، اپنے بھائیوں کو یعنی یہود کو کہتے ہیں کہ اہل کتاب کو اگر تم نکلے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. وہ تمہارے خلاف ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے. اگر تم سے لڑائی کی تو ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے. اللہ جانتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ لوگ جھوٹے. پھر اگر ان کو نکالا جائے گا تو کبھی نہیں نکلیں ان کے ساتھ. اگر ان سے لڑائی یہود سے لڑائی ہو جائے گی تو انہوں کوئی مدد نہیں کریں گے. اگر بالفرض مدد کریں گے تو بھاگ کر چلے جائیں گے پیٹ پھیر کر، اور کہیں مدد نہ پائیں گے. ہاں البتہ تمہارا ایمان والوں کا ڈر ان کے دل میں بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھتے ہو. ظاہر میں ایمان کریں ایک دم باہر معلوم ہے ایمان نہیں، معلومات کیا کرتے ہیں بس. ایک آدمی ظاہر میں سچا دکھاتا رہتا ہے، بعد میں جھوٹ معلوم ہے تو منہ دکھانے قابل رہتا ہے کہ بولو تو یہ منافق کا لیے. ایسے منافق بہت ہے، ظاہر میں اچھا دکھاتے رہتا انہیں، اس کا پردہ فاش ہونے کے بعد منہ دکھانے قابل رہتا ہے کہ بولو. کتنے آج کیا بولنا آپ. یہ لڑیں گے نہیں تم سے مگر اپنے یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اپنے قلعے تھے، ان کے قلعے بنا کر کے تھے، وہاں بیٹھ کے لڑیں گے، دیوار کے پیچھے لڑیں گے، اور آپس میں ان کی لڑائی بہت سخت. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب متحد ہیں، یہ متحد نہیں، ان کے دل سب پھٹے ہوئے، اس لیے کہ لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے قریب ابھی ان لوگوں نے مزہ چکھا ہے. تو ان کا اور ایک گروہ تھا بنی نذیر کا، بنی قنیقہ کر ابھی انہوں نے مزہ چکھا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی مثال ایسی شیطان کی ہے. انسان کیا بولتا ہے، کفر کر کے بولتا ہے ساتھ غلط کام کرنے کے واسطے. اب کرے بات وہاں سے انسان پکڑا جاتا ہے، وہاں سے بولتا ہے میں تیرے ساتھ نہیں، کل سچ کرنے والا اللہ کے پاس نہیں. پورے جتنے بھی غلط کام ہیں اے ٹو زیڈ، کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہیں، اس کے بعد یہ فحش، یہ منکر، کیا بھی ہے. وہ کتاب ہے تلبیس ابلیس. یہ 34 صدی کے بہت بڑے عالم تھے علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کتاب لکھی ہے تمام گناہوں کے پیچھے شیطانی ساتھ. انہیں کیا کرتا ہے، اسے اچھا بنا کے دکھاتا ہے، تم نے اٹریکٹ کرتا ہے، تم نے ابھارتا ہے، میں بازو چھوڑتا ہوں.
نہیں کرے گا، کرنے والے تمہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں کی سمجھ رہے نہیں، اس کی اشاروں پہ چلنا تمہیں کیسے دیوانے. اللہ اتنا مہربان ہے، تم کو سمجھا رہا ہے، لیکن تمہیں اس کی نصیحت غلط کیسی بات. شیطان نے کتنی بار ہے 125 بار 125 جگہ شیطان کا ذکر آیا. یاد رکھو، نہ بیدار کرنے کے لیے آیا. اور کیا کرتے ہیں، اس کی بات مت سنو، اس کی اشاروں مت چلو. تو بنو نذیر جو قبیلہ تھا، جس کو اللہ کے رسول نے جو ہے اللہ کے رسول کو بلا کے پتھر ڈالنے والے تھے نا، وہ معلوم ہے لگنے باغ اٹھا کے چھوڑے وہاں سے. تو تم ہمارے ساتھ بدعہدی کیے، تمہیں ایسے خالی کرنا پڑے گا، تم حملہ کریں گے. حملہ کرنے کو طاقت نہیں تھی، کیا کرے، ٹھیک ہے. تو ان کا مال آ گیا، اسی کو فے کا مال کا. تو فے کے مال کے بارے میں کل 3 دن سے آپ کے پاس بات آ گئی کہ فے کا مال کس کے لیے ہے. بغیر جنگ کے مال آنے والا فے کا مال کہلاتا ہے. وہ مال مہاجرین، انصار اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے. اب پھر ان کا معاملہ کیا کرنا ہے، ان کو تو جلاؤ، تم چلے گئے نا، کو بولے نکل جاؤ، تو نکل چلے گئے. اب یہاں منافقین تھے، منافقین کی چالیں ذرا سمجھو. تمہیں ہر زمانے منافق رہیں گے، یاد رکھو، سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اندر سے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے کہ فائدہ پہنچا رہا ہے، کیا بولنا. اسٹیٹمنٹ چلے رہتے ہیں، دیکھیں نا، انہیں ایسا بولا، انہیں ایسا بولا، انہیں ایسا بولا. منافقین، ایک مسلمان ایسی اسٹیٹمنٹ دے سکتا نہیں غلط قسم کی اسٹیٹمنٹ، معلوم ہے. یہ جب دین کا صحیح سمجھ آئے گا تو ہم وہاں بھائی منافق ہے بیٹا نہیں بولے. بنو نذیر کی مثال کا بیان ہے. اور کفار اہل بدر تھوڑا تھے. حضرت بنو قنیقہ یہود کا قبیلہ ہے. تو یہ بنو قنیقہ کیا کیے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قنیقہ، 3 قبیلے تھے. اللہ کے رسول جا کے پہلے ان سے صلح کر لی. دیکھو بھائی، ہمیں آپس میں لڑنا نہیں، مدینے میں آپس میں جو ہے لڑائی نہیں کریں. تو ہمارے دشمن کے ساتھ تمہیں ہمارے ساتھ دیتا ہے. تمہارا دشمن کون ہے، ہمیں تمہارا ساتھ دیتا. تو آپس میں ہمیں لڑنا نہیں، کیونکہ ہم یہاں رہنے والی. دیکھو سیاسی بچت کیسی اللہ کے رسول. ادھر مکہ سے جاتے ہی فوراً کام جو کیا آپ نے، ایک اسلام کے اسٹیٹ کا ڈکلیریشن، اسلام کا نظام قائم کیا. پھر اس کے بعد فر آیتیں آئے گی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سب یہ سب کے اندر پورے قوانین تھے، سب امپلیمنٹ ہوتے گئے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد. شراب حرامی، فلاں ہوا، یہ ہوا، ایک دن آج یہ آ رہا ہے، کل وہ آ رہا ہے، سب احکام آتے چلے گئے سب. لیکن یہ لوگ تو عمل کر رہے تھے. کون؟ انصار، 2 قبیلے تھے ان کے، اس حضرت، اور اس حضرت بھی ان کے دوستان تھے، کن کے؟ یہود کے. تو اس لیے اب ان کو تو ان کی اپنی کتاب میں تھا ایمان لانا نہیں لا رہے. چلو ایک کے دکھ ایمان لائے. ان کو دیکھو کہ مسلمان یہاں کو حکومت قائم کرے، ہاں یہ مشکل ہے بڑی. اور اللہ تعالیٰ آیات نازل کر رہا ہے کہ جو ہے یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، ایسا پہچان جیسے اپنے بیٹوں کو ویسا پہچانتے ہیں رسول کو. ان کی کتاب میں صاف لکھا ہوا ہے ہم ایمان لانے سے تیار ہیں. چلو بھائی نکو سب کو اللہ کو پہلے سوچ کو صلح کر لیں گے. الائنس میں رہے، الائنس میں رہو کو جہاں کو شروع سے اس کا توڑتے رہے، اس کی خلاف ورزی کرتے رہے، جس بات کا معاہدہ کیا تھا. تو یہ جو ہے بنو قریظہ جو ہے جنگ بدر میں مشرکین 70,000 مارے گئے تھے، اور باقی ذلت واپس جو ہے باقی کو جو قید کیا گیا تھا. تو مدینے کے پاس جتنے سب آپ نے معاہدہ کیا تھا اللہ کے رسول، تو بنو قریظہ بھی شامل تھا. اس نے چند ہی بہنوں کے بعد بہت چکنی شروع کر دی. اور جنگ بدر مسلمان کے 313 ہیں، 69 لشکر ہیں. کس کی مدد کرنا ہے انہوں؟ اللہ کی مدد کرنا چاہیے تھا نا، مشرکین کی مدد کیے لوگ. تو معلوم ہونے کے بعد اللہ کو تمہیں ایسے نکل جانا چاہیے. بولے تم کو جو ہے جا کے ان کے گھر کا قبضہ کر، ان کے قلعوں کا قبضہ کر لیے. یہ تھا تو یہ عبداللہ بن ابی، بظاہر مسلمان تھا، منافق تھا. انہیں آگے بہت ریکویسٹ کرا مدد کریں گے. مدد کیا کرتا انہیں؟ اللہ کے ان سب کو قتل کرنا ہے، بولے سب بہت ہے نا. تو عورت کا حکم ہے، جو بدعہدی کرتے ہیں قتل کر دیا جائے. نوجوان قتل کر دیں گے، عورتیں بچے غلام بنا لی جائیں گے. ان کے مردوں کو قتل ہونے والا تھا فیصلہ. عبداللہ بن ابی آ کے جو اللہ کو بہت اصرار کیا، نہیں ان کو جان چھوڑو، ان کو جلا وطن کرو، جا جلا وطن کرو. تو ان کا مال آیا.
سب سے پہلی غنیمت بدر کے بعد یہی مسلمانوں. تو یہ ان کی مثال ایسی جیسے شیطان ہے. شیطان بھی جنگ بدر میں آیا تھا. سراقہ بن مالک ایک قبیلے کا سردار تھا. وہ سراقہ بن, اس کے قبیلے کو ارے میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہیں ڈرو نوکر بولا. باپ رے اتنا ہمارے ساتھ نہیں ہے تو اتنا سب ہمت کر دے انہوں. فرشتے آتے بھاگ کھڑا ہونے پکڑے دیکھ لے ساری ہاتھ پکڑے تھے ان کے مشرکین ہاتھ پکڑے تھے انہوں. کہاں جا رہا ہے سراقہ بن؟ پھر بات ہی سے نہیں بھاگ چلے گا. شیطان تھا. ارے سراقہ بعد میں وہ سب شکست کھائے, وہ ہے جنگ بدر میں سب جا کو پوچھے کیا رہے, مجھے کیا معلوم تمہاری جنگ سے کیا ہے, مجھے تمہاری جنگ سے معلوم نہیں, تمہاری شکست سے معلوم نہیں, میں آیا اس نہیں, مجھے کیا بھی معلوم نہیں کرو. جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ, ارے مجھے معلوم اس نہیں بات. شیطان ایسا دھوکہ دیتا. تو انسان اس طرح انسان ہمیشہ شیطان دھوکہ دیتا رہتا. تو اور ایک واقعہ لکھے نا, شیطان کے کتنے واقعات ہیں. یہ تو ہو گیا واقعہ. اس کے بعد جو ہے کفر کرنے کہتا ہے, تو کافر ہونے کے بعد جو ہے وہ قصہ ختم ہوتا ہے. کفر سے مبتلا کرا تو وہ قصہ ختم ہو, زندگی تباہ ہوئی, اس کی آخر تباہ ہوئی, بس تو ٹچ کر رہے ہیں, دوسرے کام لگا تھا. ابن کثیر میں واقعہ لکھا ہے, ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا, بہت عبادت گزار تھا. کیسا تھا انہیں 10 دن میں صرف ایک مرتبہ افطار کرتا تھا. 70 سال اسلام گزارے. دیکھو اپنی عبادت گاہ میں ہمیشہ مشغول عبادت رہتا تھا. ایک راہب 10 دن میں صرف ایک مرتبہ افطار کرتا تھا. ایسا کیسا, اب وہ عادتاں ڈال لے رہتے ہیں, معلوم ہے ایسا کیسا ہوتا ہے. ہمیں دن میں 3 ٹائم کھانا ڈال لے, ہمیں کوئی 2 ٹائم کھاتا ہے, کوئی 6 ٹائم کھاتا ہے. اب کیا کر سکتے ہیں. تو ایسے لوگ تھے پہلے کے بھی, ذرا باڈی اسٹرانگ تھا, تو 10 دن میں سے ایک مرتبہ افطار کرتا تھا. 70 سال اس سال میں گزارا اس نے. اب اس سے جو ہے دیکھا انہیں بھی کیا کرنا ہے, شیطان کیسا بہکانا ہے اسے. انہیں بھی ابھی بھی جو یہ بن کو بنا, ابھی بھی راہب بن کو چلا گیا وہاں سے, اس کے ساتھ رہا وہاں سے. میں بھی بات گزار ہوں, رو با کیا کریں, تو میں بھی کرتے ہوں بات. بہت زیادہ بات کرنے والا, وہ کرنے والا دکھا. اسی وہاں سے اسے بتایا, وظیفے بتایا. اور اس سے یہ پرانے راہب دیکھو یہ پڑھے تو ایسا ہوتا ہے, یہ پڑھے تو ایسا ہوتا ہے. تو جا کو ابھی شیطان بیمار لگانا لوگوں کو, یہ دعا پڑھو جاتا ہوتا کو, وہ دعا پڑھ کے بھی جانے والا وہاں سے. اس کی شہرت ہوگئی, اس کی پرانی اس کی بتایا اس والا کون, شیطان نیچے جا کو بیمار لگانے والے لوگوں کو, تم یہ دعا پڑھو اس کی بیمار جاتی. لوگ آ رہے ہیں آنے والے, تو انہیں دعا پڑھتے جانے والا. میں اتنا بڑا ہوا نا, انہیں سمجھ لے بڑا ہے. یہ دیکھو کیسا کرتا شیطان. یہاں تک کہ کیا ہو گیا, ایک اسرائیلی سردار کسی لڑکی پر اس کو بیمار کر دیا. وہاں سے کر دیا, بات سے لڑکی علاج کے لیے. اب یہ پرانا راہب کیا کرے گا, سپڑ گیا, اس عاشق ہو گیا. وہاں سے عاشق ہو کیا کرتا وہاں سے, شو منتر کرتے کرتے غلط کام بھی کرا. وہ پکڑے گیا وہاں سے, پکڑ جانے وہاں سے کیا کرے, وہاں سے کیا کرنا ہوا. یہ ایسا آ گیا نا, اپنا عمل کیا, راہب کے پاس جانے, یہاں تک کہ لڑکی زنا میں مبتلا ہو گیا. اب کیا کرنا اسے, تو حمل ٹھہرا. اسے کیا کرنا وہاں سے, کیا نہ کروں. اس کو بولا قتل کر چھوڑ, کون پوچھتے, قتل کرتے اور ہنگامہ ہوگا, قتل کرتے ہنگامہ ہوگا. سب لوگ آ گئے وہاں سے, پورا لوگ خلاف کھڑے ہو گئے سب. اس کا یہ کر دیا ہم لوگوں نے, اس کی عبادت کا جو سوما جو تھا نا, اس کا وہ سب ڈھا دیا وہاں سے, اس کی عبادت کی جگہ. اب اس کے بعد شیطان آیا پھر وہاں سے. اب کیا کرنا, تیری بچنے کی کوئی صورت نہیں بولا. اب تجھے چھوڑتے نہیں لوگ, کیسا کر بچاؤ مجھے, تو مجھے سجدہ کر بول. دیکھو شیطان راہب جو تھا, شیطان جو راہب کی صورت میں آیا, تو مجھے سجدہ کرو. اتنے سے کا غلطہ کرا, مجھے سجدے میں کھڑا. تجھے سجدہ کر بجا سکتا ہوں. راہب سب کچھ گناہ کر چکا تھا, اب کیا کرنا چاہیے. اسے سجدہ بھی کیا شیطان. تو اگر میرے قبضے میں نہ آتا تھا, میں نے سب تیرے مکر کے لیے کیا ہوں. دیکھ اب تو تیری مدد کرنے والا نہیں ہے, چلے جا, تو جا مار. پھانسی دینے کا اس کو دیے سب لوگ مل. تو شیطان کس طرح سے اپنا جال پھیلاتا رہتا ہے, بہت ہوشیار رہنا پڑتا ہے آدمی کو. تو اس طرح سے اس نے جو ہے ان کے قبیلوں کو, منافقین کو اور یہود کے قبیلوں کو اس طرح سے برباد کر دیا. اللہ
ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. سلام علی المرسلین والحمد للہ.